السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ وصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ محترم ناظرین، آج کا ہمارا درس ایک سوال کے جواب پر مشتمل ہے۔ ہمارے ایک عزیز بھائی نے سوال کیا ہے اور اس سوال کے پیچھے ایک انتہائی فاسد عقیدہ ہے جو بہت سے نوجوانوں کے دل و دماغ میں پیوست ہو چکا ہے تقریباً۔ ہمارے عزیز بھائی جو یقیناً بہت ہی متحمس اہل حدیث ہیں، انہوں نے سوال کیا کہ شیخ، بہت سے مسلم نوجوان سن 2020 کو برا بھلا کہتے ہیں اور کہتے ہیں بڑا خراب سال ہے، بہت برا سال آ گیا ہے۔ ایک تو اس وجہ سے کہ جو وائرس پھیلا ہوا ہے، اور جو دوسری وجہ انہوں نے بیان کی، یقین جانیے حیرت کا اتنا شدید مجھے جھٹکا لگا کہ میں اس کو لفظوں میں بیان نہیں کر سکتا کہ مسلم نوجوان کدھر جا رہا ہے۔ ایک ابھی فلمی ہیرو نے خودکشی کی ہے، ہو سکتا ہے ان کا وہ محبوب رہا ہو، جبکہ اس کا نہ اسلام سے تعلق نہ ایمان سے تعلق، اس کی دنیا ناچنے تھرکنے والوں کی دنیا، ہماری دنیا ایمان اور ایقان والوں کی دنیا الگ دنیا ہے دونوں کی۔ لیکن مسلم نوجوان اس کی خودکشی پہ تبصرہ کرتے ہوئے کہتے سنے گئے کہ بڑا خراب یہ سال ہے، دیکھو یہ وائرس پھیل گیا اور یہ ابھی ایک نوجوان نے اور اتنے بڑے ہیرو نے خودکشی کر لی، الیاذ باللہ ثم الیاذ باللہ۔ مسلم نوجوان ایسا کہتے ہیں، تعجب کی بات ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ یہ وائرس سن 2020 کا نہیں ہے، اس کا نام ہی کووڈ سن 2019 ہے، 19 ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ جو نسبت مصائب و آلام اور مشکلات کی زمانے کی طرف کی گئی، سال کی طرف کی گئی، وہ اسلامی عقیدے کے سراسر خلاف ہے۔ دراصل یہ عقیدہ دور جاہلیت میں کفار و مشرکین کا عقیدہ تھا۔ ان کو جب کوئی غم آتا، کوئی مصیبت پہنچتی، کوئی دکھ اور تکلیف ہوتی ان کو، تو وہ کہتے یا خیبۃ الدہر، ہائے زمانے کی بربادی۔ تو وہ ان تمام مسائل کی نسبت زمانے کی طرف کرتے تھے۔ تفسیر تبری میں اور تفسیر کثیر میں بھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کان اہل الجاہلیت یقولون انما یہلکنا اللیل والنہار، کہ دور جاہلیت کے لوگ کہتے تھے کہ ہمیں رات و دن ہلاک کرنے والے یہ ہلاک کرتے ہیں، یہ ہمیں ہلاک کرتے ہیں، مارتے ہیں اور زندہ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا، ان کی اس عقیدے کی دھجیاں بکھیرتے ہوئے اور اس عقیدہ فاسدہ کی تردید کرتے ہوئے، اس کا رد کرتے ہوئے، ان کے قول کو پہلے نقل، ان کے اس عقیدے کو نقل کیا۔ اللہ نے فرمایا وَقَالُوا مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا، اور یہ کہتے ہیں، انہوں نے کہا کیا کہ یہ دنیا کی زندگی ہی اصل زندگی ہے، ہم اس میں مرتے ہیں اور جیتے ہیں۔ وَمَا يُهْلِكْنَا إِلَّا الدَّهْرُ وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ، اور زمانہ ہی ہمیں ہلاک کرتا ہے۔ سورہ جاسیہ میں آیت نمبر 24 میں اللہ فرماتے ہیں کہ دراصل انہیں اس کا کچھ علم نہیں ہے، یہ تو صرف اٹکل سے کام لے رہے ہیں۔ تردید کی اللہ تعالیٰ نے، جن کو علم نہیں ہے کہ زمانے کو الٹنے پلٹنے والا، رات و دن کو لانے والا، موت و حیات بخشنے والا اللہ رب العزت ہے، یہ اٹکل سے کام لے رہے ہیں۔ تو یہ اہل جاہلیت کا عقیدہ، دور جاہلیت کے کفار و مشرکین کا عقیدہ، یہ دہریوں کا عقیدہ جنہوں نے دنیا ہی کی زندگی کو سب کچھ سمجھ لیا اور موت و حیات کی نسبت، پریشانیوں اور دکھوں اور تکلیفوں کی نسبت انہوں نے زمانے کی طرف کی، ہلاکت کی نسبت زمانے کی طرف کی۔ صحیح بخاری میں حضرت ابو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت موجود ہے، وہ راوی حدیث ہے کہ اللہ رب کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث قدسی آپ نے بیان فرمائی، قال اللہ عز وجل،
اللہ عز و جل نے فرمایا یؤذینی ابن آدم، ابن آدم یعنی انسان مجھے تکلیف دیتا ہے، یسب الدہر، وہ زمانے کو گالی دیتا ہے، وانا الدہر، اور میں ہی صاحب زمانہ ہوں، بیدی الامر، معاملات میرے ہاتھ میں ہیں، اقلب اللیل والنہار، میں رات و دن کو الٹتا پلٹتا ہوں۔ یہ روایت صحیح بخاری میں، صحیح مسلم میں، ابو داؤد میں، مسند احمد میں بھی یہ روایت موجود ہے۔ امام خطابی رحمۃ اللہ علیہ کا قول حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فتح الباری کے اندر نقل فرمایا ہے کہ انا الدہر کا مطلب ہے انا صاحب الدہر، وہ مدبر الامور، میں ہی زمانے والا ہوں اور میں ہی معاملات کی تدبیر کرنے والا ہوں۔ اللہ فرماتے ہیں جس کی نسبت یہ زمانے کی طرف کر رہے ہیں، فرماتے ہیں فمن سب الدہر، تو جس نے زمانے کو برا بلا کہا، زمانے کو گالی دی، تو چونکہ زمانے کو بنانے والا اور رات و دن کا خالق اللہ تعالیٰ ہے، ان امور کا فاعل اللہ تعالیٰ ہے، من اجل انه فاعل هذه الامور، اللہ رب العزت ہے۔ تو کیا ہوا؟ عاد سبه الى ربه الذي هو فاعلها، تو یہ گالی کس کی طرف لوٹی؟ رب ذوالجلال کی طرف، جو ان کا فاعل ہے، حقیقی فاعل اللہ رب العزت۔ تو زمانے کو گالی دینے سے منع کیا گیا حدیث میں۔ دوسری حدیث، اس کے بھی راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تسبوا الدہر فإن اللہ هو الدہر، زمانے کو گالی نہ دو، اس لیے کہ اللہ ہی صاحب زمانہ ہے۔ دوسری حدیث جو حلیۃ الاولیاء میں موجود ہے روایت، اس کے راوی بھی حضرت ابو رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم میں کا کوئی شخص یہ نہ کہے لا یقولن احدکم یا خیبۃ الدہر، ہائے زمانے کی بربادی، کیوں نہ کہے فإن اللہ هو الدہر، اس لیے کہ اللہ ہی صاحب زمانہ ہے۔ زمانے کو گالی دینا منع ہے۔ ایک تو یہ کہ وہ زمانے کو گالی دے کر کے اللہ کو آدمی گالی دیتا ہے، اور دوسرے یہ کہ ان امور کی نسبت وہ زمانے کی طرف کر رہا ہے، جبکہ سارے معاملات اللہ کے ہاتھ میں ہیں۔ مسائل کو دور کرنے والا، مشکلات کو دور کرنے والا، دکھ و تکلیف سب اللہ کی طرف سے، اور بعض دفعہ لوگوں کی اپنی کمائی کی وجہ سے بھی انسان مصیبت میں گرفتار ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر، اور جو کچھ مصیبت تمہیں پہنچی تو یہ تمہارے ہاتھ کی کمائی کی وجہ سے، اور اللہ تو بہت سی چیزوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ تو آج جس طرح سے مسلم نوجوان خصوصاً بے راہ روی کا شکار ہے، مسلم امہ بے راہ روی کا شکار ہے، عقائد میں انحراف کا شکار بہت سے مسلمان ہیں، اعمال میں، عقائد میں جو خرابیاں ہیں، کیا اس وجہ سے عذاب یا عذاب نہ کہیں تو آزمائش نہیں آ سکتی؟ اللہ کی طرف سے آئی ہے، آتی رہی ہے اور آتی رہے گی۔ تو یہ کرنا کہ زمانے کو برا کہنا کہ 2020 کا سال یہ بڑا برا سال ہے، میرے بھائی صحیح العقیدہ مسلمان کا یہ عقیدہ نہیں ہو سکتا ہے۔ توبہ کرنا چاہیے ایسے نوجوانوں کو۔ اور میں نے کہا نا کہ حیرت کا ایک شدید جھٹکا مجھے لگا جب میں نے یہ سنا کہ ایک فلم ہیرو کی خودکشی پر بہت سے مسلم نوجوان یہ کہتے سنے گئے کہ یہ 2020 بڑا برا ہے اور بہت بربادی کا سال ہے، بڑا خراب سال ہے، دیکھو یہ بیماری پھیل گئی، پھر یہ مصیبت وہ مصیبت، اور ایک چہتا ہیرو ان کا چلا گیا۔ استغفر اللہ۔ اللہ سے دعا کیجیے کہ اللہ رب العزت ہمارے ایمان کو مضبوطی عطا فرمائے، اللہ رب العزت ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے۔ ایمان اتنی بڑی دولت ہے، اتنی بڑی دولت ہے کہ اس دولت بے بہا کے آگے ساری دولتیں دنیا جہان کی ہیچ ہیں، تو اس دولت کی حفاظت بھی ہماری آپ کی ذمہ داری ہے۔ صحیح العقیدہ مسلمان بنیے، کفار و مشرکین کے عقیدے کو نہ اپنائیے، دہریوں کے عقیدے کو نہ اپنائیے، فلاسفہ کے عقیدے کو نہ اپنائیے جو زمانے کی طرف نسبتیں کرتے ہیں ہر ایک چیز کی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارے اور آپ کے ایمان کی حفاظت فرمائے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔